لکھنے سے منع کیا جا رہا تھا کہ آپ نہ لکھیں. تو اب میں قرآن کی طرف آتا ہوں کہ قرآن کہتا ہے کہ میرا محمد جو دے وہ لے لو. بے شک. تو اب میرے برادران اہل سنت جن کو مولوی شخصیات کے نام پہ جذباتی کرتے ہیں، مشتعل کرتے ہیں، ان کو ابھارتے ہیں کہ دیکھیں، ان لوگوں سے میرا سوال ہے کہ آپ حقائق سے چشم پوشی نہ کریں. آپ ان سے پوچھیں کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے تھے کہ میں لکھوانا چاہتا ہوں، اور قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ جو بھی وہ محمد دے وہ لے لو. بے شک. تو اب بنص قرآن کی روح گردانی کس نے کی؟ کس نے نافرمانی ہے قرآن کی کہ انہوں نے مصطفیٰ کو لکھنے نہیں دیا؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ نوشتہ، وہ تحریر نہیں لکھنے دی، اور رسالت مآب کو اس حجرے سے اپنی بیٹی کے گھر جانے کی تک بھی نہیں دیا گیا. اسی حجرے میں کچھ لوگوں کا رش اتنا مسلسل رہا کہ رسول کی اہل بیت کو بھی رسول سے ملنے نہیں دیا جا رہا تھا، حتیٰ کہ 28 صفر کی صبح رسول کی شہادت ہو جاتی. اب یہ بالکل تاریخی حقائق ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. 28 صفر رسول کی شہادت ہوئی، 28 صفر کا دن، 28 صفر کی رات، 29 صفر کا دن، 29 صفر کی رات، اور 30 صفر تک رسول کا جسد مبارک رسول کے حجرے میں پڑا رہا. 3 دن تک مسلسل نبی کی تدفین عمل میں نہیں لائی گئی. اب جن لوگوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ امیر المومنین نے رسول کی تدفین میں جلدی کر دی، اب جتنی بھی آپ تاریخ کی کتابیں، چاہے ان کا اہل سنت کے ساتھ تعلق ہے، آپ ان کو بھی اٹھا کے دیکھیں، حریری سے تبری تک چلے جائیں، تمام نے لکھا کہ 3 دن تک مسلسل نبی کی تدفین نہیں، رسول اللہ کا جسد مطہر رسول کے حجرے میں پڑا. بعض صحابہ آئے اور انہوں نے رسول کا جنازہ پڑھنے کا کہا کہ ہم رسول کا جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں. تو امیر المومنین رسول کے مسلسل جنازے پہ تشریف فرما تھے، کیونکہ جنازہ جو ہے، جنازے کی تکبیریں مغفرت کی دعائیں ہوتی ہیں. تو آپ جنازے کی تکبیریں اٹھا کے دیکھیں، وہ مغفرت کی دعائیں ہیں. تو مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ رسول کی زندگی میں بھی کوئی امام نہیں بن سکتا اور رسول کے جسم کے پاس بھی کوئی امام نہیں بن سکتا؟ کیا تم میں سے کوئی اس قابل ہے کہ وہ رسول کے جنازے میں امامت کروا سکے؟ کیا تم میں سے کوئی اس قابل ہے کہ وہ رسول کے جسد اطہر پہ کھڑا ہو کے رسول کی مغفرت مانگ سکے؟ تو پھر یا علی کیا کیا جائے؟ تو رسالت مآب کے جنازے پہ امیر المومنین جو طریقہ دیا، فرمایا کہ رسول کے جسد مطہر کا طواف کرتے ہوئے صرف ایک آیت پڑھو، ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اب مسلسل بعض گروہ آتے تھے، وہ رسول کے چہرے کی زیارت کرتے تھے، رسول کے جنازے پہ درود پڑھتے ہوئے گزر جاتے. اب میں یہ بالکل لٹریچر اہل سنت پڑھ رہا ہوں. جو ہی رسول اللہ کی موت کی اطلاع مدینے کی گلیوں میں پھیلی تو ایک رش تھا جو رسول کے گھر کے باہر لگ گیا. لوگوں نے رونا شروع کیا، پیٹنا شروع کیا، آہ و بکا شروع کیا. ان میں سے ایک شخصیت جو بعد میں دوسری خلافت کے حقدار بنے، انہوں نے آ کے تلوار کو نیام سے نکال لیا اور نیام سے نکال کے رسول کے دروازے کی باہر ایک اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے اونچی آواز میں کہا، خبردار کوئی نہ کہے کہ محمد مر گئے، وہ زندہ ہیں، وہ اپنے اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے اور ابھی آ جائیں. اس بات کو کوڈ کیا گیا اہل سنت کتابوں. جب انہوں نے یہ لفظ کہا تو روتے ہوئے لوگ خاموش ہو گئے. روتے ہوئے لوگوں کا خاموش ہونا تھا تو یہاں ایک صحابی ہے جس کا نام ہے عمر بن زائد. اس نے ایک آیت پڑھی. اس آیت کا مفہوم یہ تھا کہ جب نبی دنیا سے جاتا ہے تو تمہیں یاد نہیں کہ تم کفر کی جانب الٹے پاؤں دوڑاتے ہو. تو اس نوجوان صحابی کو ڈرا دھمکا کے خاموش کروا دیا گیا. جب وہ خاموش ہو گئے
تو اب یہاں پر دو صحابی آتے ہیں، ایک کا نام ہے ابو عبیدہ جراح اور ایک صحابی ہے عبد الرحمن بن عوف۔ یہ دونوں عبد الرحمن بن عوف آتا ہے اور وہ آ کے اس شخص کو جو اونچائی پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ نبی دنیا سے نہیں گئے، اس کے کان میں کوئی بات کہتا ہے۔ جب وہ کان میں کوئی بات کہتا ہے تو وہی شخص جو تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ نبی دنیا سے نہیں گئے، وہ زندہ ہیں اور اللہ سے ملاقات کر کے ابھی پلٹ آئیں گے، وہی شخص اپنی تلوار کو واپس نیام میں رکھتا ہے، اپنی چادر کو اپنے منہ پہ رکھ کے تھوڑی دیر کے لیے روتا ہے، اور رونے کے بعد پھر لوگوں سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ تم میں سے جو کوئی محمد کی پوجا کرتا تھا یا پرستش کرتا تھا، وہ یہ جان لے کہ محمد مر گئے لیکن اللہ زندہ ہے۔ اب یہ باتیں لٹریچر میں لکھی، شخص ایک ہے، نعرے دو ہیں۔ اب مورخین کہتے ہیں جی جو انہوں نے پہلی بار کہا تھا وہ بھی نبی کی محبت میں کہا تھا، اور جو دوسری بار کہا وہ بھی نبی کی محبت میں کہا۔ پہلا عقیدہ یہ کہا کہ نبی زندہ ہیں اور وہ ابھی موجود ہیں، اللہ سے ملاقات کریں گے، پھر کہا نبی چلے گئے ہیں۔ جو پہلے زندہ کہا وہ اس وجہ سے کہا کہ ان کے لیے یہ بات اچانک تھی کہ ابھی ہم نے امور خلافت اور حکومت طے نہیں کی۔ جب کان میں آ کے یہ بتایا گیا کہ اب نبی کی موت کا اعلان کر دیں، امور خلافت طے ہو چکے ہیں، تو اب موت کا اعلان کر دیا گیا۔ آج بھی 2022 اس 2023 اس موقع پر بھی یہ طریقہ آج بھی رائج ہے کہ عربوں کے ہاں جب کوئی بادشاہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کی موت کا فوری اعلان نہیں کیا جاتا جب تک کہ نامزد کردہ کو منتخب نہ کر دیا جائے اور تمام امور طے نہ کر لیے جائیں، تو عرب بادشاہوں میں موت کا اعلان نہیں کرتے، اس کی موت کو پوشیدہ رکھا جاتا ہے۔ اب جب بتایا گیا کہ امور طے ہو چکے ہیں تو اب کہہ دیا کہ محمد مر چکے ہیں، ماتا محمد دنیا سے جا چکے ہیں۔ اب یہ کہنے کے بعد وہ شخص وہاں سے نکلتے ہیں اور نکل کے ابو عبیدہ جراح، عبد الرحمن ابن عوف اور وہ شخص جو مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ بنا، یہ سب اکٹھے ہو کے سقیفہ بنی سعدہ کی طرف چلتے ہیں۔ کیوں کہ وہیں پہ رسول کے دروازے پہ خبر ملی کہ آپ لوگ یہاں رسول کے زندہ اور موت کا اعلان کر رہے ہیں، جبکہ سقیفہ بنی سعدہ میں جو انصار ہیں، جو مکہ مدینہ کے رہنے والے ہیں، انہوں نے مل کے سعد بن عبادہ انصاری کو نبی کا خلیفہ منتخب کر کے اس کے ہاتھ پہ بیعت شروع کر دی۔ اب یہ وہاں سے چلتے ہیں اور وہاں سے چل کے سقیفہ بنی سعدہ میں پہنچتے ہیں، اور سقیفہ بنی سعدہ پہ جا کے سعد بن عبادہ انصاری جو بزرگ تھا، بوڑھا صحابی تھا، اس کو داڑھی سے پکڑ کے زمین پہ گرایا جاتا ہے اور اس کو لاتوں کے ساتھ اور مکوں کے ساتھ اس صحابی کو مارا جاتا ہے، اور اس کے بیٹے اپنے باپ کو زخمی حالت میں وہاں سے حملہ کر کے اٹھاتے ہیں، اور مورخین کہتے ہیں کہ اندیشہ تھا کہ ابھی سعد بن عبادہ کا انتقال ہو جائے گا یا وہ مر جائے گا۔ جب اس کو وہاں سے اٹھایا گیا اور اٹھا کے سعد بن عبادہ جو کہ خلافت کا امیدوار تھا، اسے سقیفہ بنی سعدہ سے نکال دیا گیا۔ ایک لڑائی ہوئی، ایک وہاں پہ مسلسل شور مچا، اور آخر انصار نے کہا کہ ہم میں سے ہوگا نبی کا جانشین، مہاجرین نے کہا ہم میں سے ہوگا۔ اب یہ ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے تھے کہ آخر وہی شخص جس نے ابھی رسول کے دروازے پہ کہا تھا کہ نبی زندہ ہے، اس نے اٹھ کے ابو بکر ابن قحافہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی، اور بیعت کر کے کہا کہ میں بھی اسے خلیفہ تسلیم کرتا ہوں اور تم لوگ بھی اسے خلیفہ مانو۔ اور یہ کہہ کے ایک اکثریت نے وہاں پر ان کی بیعت کرنی شروع کر دی۔ اب میں یہ بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، 3 طرح کے گروہ اس وقت مدینہ میں موجود تھے۔ ایک مہاجرین، ایک انصار۔ مہاجرین وہ تھے جو نبی کے ساتھ ہجرت کر کے آئے تھے، انصار وہ تھے جو مکہ کے رہنے والے تھے۔ انصار نے اپنا خلیفہ سعد بن عبادہ کو بنایا تھا، جس کو بعد میں معزول کر دیا گیا، اسے تسلیم نہیں کیا گیا، اسے مارا گیا، اور سعد بن عبادہ کے کو بیٹوں سمیت وہاں سے نکالا گیا، اور خود اپنے نامزد کردہ خلیفہ کی بیعت کروائی گئی، اور انصار سے بھی بزور بازو بیعت لی گئی۔ اب میرا سوال ہے
کہ وہ جس صحابی کو مارا گیا تھا کیا وہ صحابی نہیں تھا؟ سعد بن عبادہ نے آخری زندگی کے لمحے تک پہلے خلیفہ کی بیعت نہیں کی تھی، اور سعد بن عبادہ انصاری قتل ہوئے تھے، اور آج بھی تاریخوں میں اس کے قتل کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کو جنات نے قتل کیا تھا، یعنی کہ وہ اس کو کسی جن نے تیر مارا تھا۔ یہ کتنی بڑی مورخ کی بددیانتی ہے کہ اس کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ اسے جنوں نے مارا، جبکہ ہمیں پتا ہے کہ انہیں کنہوں نے مارا۔